اب وہ شعر آفاق آیت آ رہی ہے جو چند لوگوں نے اپنے ممبروں پر انہی آیات کو تختہ مشق بنا کے اپنے بزرگ بابوں کو گلوریفائی کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء کا نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، اولیاء کے نام پر دھوکہ۔ انجینئر محمد علی مرزا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے وہ اس قرآن اور حدیث میں آپ سن سکتے ہیں۔ جو علی مرزا نے بتایا ہے کہ اللہ کے بندے کو کیا خوف ہوتا ہے، کیا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، تو اور وہ بھی قرآن حدیث سے بتایا ہے انہوں نے، اور یہ قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں، تو آپ بھی سنیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے محبوب بندے ہیں، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر پوری زندگی اللہ سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے صاحب نشانی بھی بتا دی ہے، یعنی اس میں کوئی داڑھی، پگڑی، جبے، تسبیحاں ان کا ذکر نہیں آیا، بلکہ ان ساری چیزوں کو کور کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک جملے میں، کہ ایمان لاتے ہیں نا اور پھر پوری زندگی ڈرتے رہتے ہیں۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کو نصیحت کریں، آپ نے فرمایا کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ڈٹ جائے اس کے اوپر۔ بس یہ ایک نصیحت یاد رکھیں، قیامت ہے اس کے اندر، کہو میں رب پر ایمان لایا، پھر ڈٹا رہے اس کے اوپر۔ ڈٹا رہنا یہ نہیں ہے کہ آخری دم تک بس صرف یہ کہتے رہنا ہے، نہیں، رب پہ ایمان لائے ہو بس، پھر اب مخلوق ہی نہیں سنی جائے گی، اب حکم میرے جسم پہ بھی میرے رب کا چلے گا۔ ہاں، میرا رب کہے گا نا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، میں کروں گا۔ میرا ماں باپ کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہیں، دینی اعتبار سے ہیں، وہ میں نے اللہ کے حکم کے تحت ان کو پورا کرنا ہے۔ میں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تحت پورے کرنے ہیں۔ عبادات تو کرنی ہی کرنی ہے نا، جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج، زکات۔ حقوق العباد کے معاملے میں بھی جو میرا رب کہے گا میں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں یتیم بھتیجوں اور بھاجوں کا مال ہڑپ کر لوں اور کہوں کہ تہجد کے میں پہلے 8 پڑھتا تھا اب 16 نفل پڑھوں گا، انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ نہیں، انشاءاللہ جہنم میں جاؤ گے۔ کوئی عبادت کام نہیں آئے گی اگر تم نے حقوق العباد پورے نہ کیے۔ تو جو ایمان لائے اور اس کے بعد پھر ڈرتے رہے، پرہیزگار رہے پوری زندگی۔ اب مجھے بتائیں ان آیات کا کیا لینا دینا ان بابوں کے ساتھ جو لوگوں سے چندے مانگ کے زندگی گزارتے ہیں، پوری زندگی غریب لوگوں کا استحصال کرتے رہتے ہیں۔ ان کی گاڑیوں میں جو پیٹرول ہے وہ آپ کے چندوں کا ہوتا ہے، اور جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہیں، وہ آپ کے چندوں سے، کچھ خود کھاتے ہیں کچھ آپ کو کھلاتے ہیں، اور احسان بھی آپ پہ کرتے ہیں۔ آپ ان کے چندے بند کریں۔ وہ ایک بابا جی پاکستان میں کہا کرتے تھے کہ جناب اللہ بابا 1000 سال تو پال رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا بابا جی آج وہاں پہ چندے بند کر دیں، ان مزاروں پہ آپ کو کتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، صفائی بھی کوئی نہیں کرے گا۔ وہ جو صفائی کرنے والے ڈیڈیکیٹڈ ہے نا، وہ اس لیے کہ ان کو 2 وقت روٹی وہاں سے ملتی ہے، چندے موصول ہوتے ہیں، اور چندہ اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ شام کے وقت نوٹ گنتے ہیں نا تو کتنے بندے ہیں جو صرف نوٹ سیدھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کوئی 10-10 روپے 20-20 روپے کے نوٹ، نہ 5-5 ہزار کے بھی اتنے نوٹ ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ درجنوں لوگ تو نوٹ گن رہے ہیں، اور انہی سے یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو دھوکہ یہ دیا ہوا ہے کہ روحانی طور پہ چل رہا ہے۔ محکمہ اوقاف تنخواہ ان کو دیتا ہے، ان کی آمدن ان مزارات سے ہوتی ہے، تب یہ چلتا ہے۔ تو یہ خام خواہ آپ کو ان لوگوں کی طرف لگایا ہوا ہے کہ جی وہ جس طرح ہمارے وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جی IMF قرضہ نہیں دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ داتا صاحب کے دربار پہ چلے جائیں، اندازہ کرو۔ اور بھئی وہ دربار تو خود چندوں پہ چل رہا ہے، پاکستانیوں کے چندے پہ۔ انہوں نے کو پہلے پاکستانیوں نے چندے واپس کرو، جس طرح ہم IMF کے مقروض ہیں نا، یہ دربار سارے پاکستانی عوام کے مقروض ہیں۔ ہاں، ایران میں وہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف ایران جو ہے وہ مشہد کی مقروض ہے، وہاں پہ بہت بڑا مزار ہے امام علی ابن موسیٰ رضا کا علیہ السلام، تو وہاں پہ تو لوگ سونے کی، عورتیں اپنی بالیاں اور کڑے بھی جو ہے نا وہ نذرانے کے طور پہ پھینک کے چلی جاتی ہیں، اتنا مال ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ چندوں کے اوپر یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تو ہمارا نیک بندے وہ ہیں کہ جو نہ کسی خوف میں ہوتے ہیں نہ غم میں، یعنی انہیں کوئی پیٹ کا خوف نہیں ہوتا کہ ہمیں لوگوں نے کھلانا ہے، وہ خود اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق رزق حلال کماتے ہیں، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔
یہ تو ہر وقت خوف اور غم کی کیفیت میں رہتے ہیں. سارے پیروں نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے, آپ دیکھ لیں, نہیں رکھے ہوئے. ایک ایک ٹائم کا وہ 2-2 کلو جو ہے چھوٹا گوشت کھاتے ہیں, اس کے بغیر تو وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوتے, وہ بھی بنا ہوا بغیر روٹی کے, ڈائریکٹ مسالے والا گوشت. تو وہ تو بیچارے ہر وقت خوف اور غم کی حالت میں رہتے ہیں. تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. باقی تکلیف تو سارے دنیا میں آنی ہے. یہ نہیں ہونا کہ کوئی ولی اللہ بیٹھا ہے, اس کے پاس ایک پٹاخہ چھوٹے اور وہ یوں نہیں کرے گا. کرے گا. دیکھیں عطا القادری صاحب جلسے کے دوران اسپیکر میں سے جب وہ پھٹنے کی آواز آئی ہے تو ان کی کیا حالت ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی سارے اولیاء اللہ اسی طرح کرتے ہیں, ایسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ وہ ڈسکس نہیں ہو رہا. یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہے کہ وہ مخلوق کا نہ کوئی خوف رکھتے ہیں, نہ کوئی اس اعتبار سے غم رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے. اور نشانی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کرنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. تو یہ ہے جی اولیاء اللہ. تو اسی بڑھائے رہے بابے جو نماز بھی نہیں آمدی, ان کے لیے ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی, لا تبدیل لکلمات اللہ, اور اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. یعنی اللہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے نا کہ ایسا ہوگا, ایسا ہی ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. اصل کامیابی یہ ہے. اصل جیتا وہ جو آخرت کے دن جیت گیا, اور اصل میں ہارا وہ جو آخرت کے دن ہار گیا. اسی لیے کہا گیا کہ آخرت کا دن ہے یوم التغابن, سورہ تغابن میں آیا, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو دنیا میں پیغمبروں کی پیروی کرے گا, آخرت میں نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا.